बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा को अल्लाह पाक ने बेशुमार अकल और इल्म से नवाजा था। जो मसले मसाइल दूसरे इंसानों को हल करने में दुश्वारी होती वो सैयदना अली बड़ी आसानी दलीलों के साथ हल फरमाया करते। एक दफा हजरत सैयदना अली मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि यहूदियों के चंद आलिम मौला अली के पास आए कि आज हम हजरत अली से ऐसे सवालात करेंगे कि वो हमारे जवाबात देने से कासिर रह जाएंगे, इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी। वो ये मंसूबा बनाकर आए क्योंकि वो जानते थे कि हजरत अली तो कुरान पाक में से सवालात के जवाबात आसानी से दे सकते हैं, लेकिन आज हम सवालात ही तौरात की किताब से करेंगे। यहूदियों का ख्याल था कि हजरत सैयदना अली के पास तौरात का इल्म ना है। जब वो हमारे सवालात के जवाबात ना दे पाएंगे तो हमारी जीत और शेर खुदा की हार लाजिम होगी। उन कम अकल वालों का ये ख्याल था सैयदना अली मुसलमान होने के नाते उनके पास बस कुरान का ही इल्म है, वो बाकी नूरानी किताबों का इल्म ना रखते होंगे। यहूदियों की इन चंद आदमियों की जमात जो कि रासुल जालूत की ज़ेरे क़यादत में हजरत सैयदना अली के पास तशरीफ लाई थी। रासुल जालूत मौला अली के पास आकर अर्ज करने लगा, ए अली, हमने सुना है कि अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा इल्म से नवाजा। हम आपसे आज चंद सवालात के जवाबात मालूम करने के लिए आए हैं। उस जमात का सरदार रासुल जालूत कहने लगा, ए अली, हमारे सब सवालात आज कुरान की बजाय हमारी किताब तौरात से होंगे। सैयदना अली ने उस जमात से मुखातिब होकर फरमाया, क्या तुम सब मेरे इल्म का इम्तिहान लेने आए हो? उन्होंने कहा, हाँ जी। उन्होंने हजरत सैयदना अली से कहा कि अगर आप हमारे सब सवालात के जवाब देंगे तो आपको यकीनन बाबुल इल्म मान लेंगे कि आप वाकई बाबुल इल्म हैं। सैयदना अली ने उन लोगों को जवाब दिया कि पूछो, तुम कौन से सवालात मुझसे पूछना चाहते हो, क्योंकि अभी तो मैं आपके सवालात से बिल्कुल नावाकिफ हूँ। सैयदना अली ने फरमाया, अगर मैंने तुम्हारे सब सवालात के जवाबात दे दिए तो क्या तुम सब की सब जमात मुसलमान हो जाओगे? उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, या अली, हमको आपकी ये बात मंजूर है। अगर आपने तमाम जवाबात दिए तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। हजरत सैयदना अली शेर खुदा ने अपने चचाजाद भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची किताब कुरान पाक का इल्म हासिल किया था। अब सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ सब बैठे हुए लोग बड़ी खामोशी से बैठकर यहूदियों की जमात और सैयदना अली के जवाबात की तरफ मतवज्जो हुए। रासुल जालूत ने तकब्बुर भरे अंदाज में पहला सवाल यूं किया, ए अली, वो क्या चीज है जो अल्लाह के पास नहीं है? वहाँ बैठे हुए सब ने सोचा कि अल्लाह के पास तो सब कुछ है, अल्लाह को सब चीजों के बारे में इल्म भी है। मौला अली मुस्कुराए और यूं जवाब दिया, ए लोगों, अल्लाह शिर्क से पाक है। मौला अली का जवाब सुनकर यहूदी बहुत हैरान हुए। उन्होंने फौरन ही दूसरा सवाल पूछा, ए शेर खुदा, वो कौन सी जगह है जहाँ पर अल्लाह मौजूद नहीं है? हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। यहूदियों का सरदार कहने लगा, ए अली, इसका जवाब आप तौरात से साबित कीजिए। हजरत अली ने यहूदियों से मुखातिब होकर यूं फरमाया, क्या तौरात में ये बयान नहीं है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा के पास एक फरिश्ता नाजिर हुआ? हजरत मूसा ने उस फरिश्ते से दरियाफ्त किया कि तुम कहाँ से आए हो? फरिश्ता कहने लगा, मैं सातवें आसमान से आप अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाया हूँ। हजरत मूसा अभी फरिश्ते से पूछ ही रहे थे कि दूसरा फरिश्ता भी ऐन उसी वक्त आपके पास तशरीफ लाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से भी यही पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं जमीन की सातवीं तह से आपके पास तशरीफ लाया हूँ। हजरत मूसा ने दोनों से पूछा, सातवें आसमान पर और जमीन की सातवीं तह पर तुम्हारे पास कौन था? दोनों ने बारी बारी जवाब दिया। सातवें आसमान से आए हुए फरिश्ता कहने लगा, मेरे पास मेरा खुदा था। फिर जमीन की तह से तशरीफ लाने वाले ने जवाब दिया, मेरे पास भी मेरा रब था। फरिश्तों के इस जवाब से हमें मालूम होता है कि आसमान हो या जमीन की सबसे गहराई वाली तह, अल्लाह पाक जमीन और आसमान पर हर वक्त हर जगह यकजा मौजूद है। यहूदियों की तमाम जमात और रासुल जालूत
ان کا سردار یہ جواب سن کر چوکنے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ علی کے پاس تو ہماری کتاب کا بھی علم ہے۔ اب رسو جلوت نے سوال کیا، ہمیں یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس موجود نہیں ہے؟ شیر خدا حضرت علی نے جواب دیا، جرم میرے رب کے پاس نہیں ہے۔ رسو جلوت نے علمی سوالات پوچھنے کی بجائے اب تاریخی اور سائنسی سوالات کی طرف اپنا رخ کیا۔ ان کو معلوم پڑ چکا تھا کہ دینی اور علمی سوالات میں ہم علی کو شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ رسو جلوت نے سوال کیا، اے علی، کیا آپ ہم کو اس چشمے کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو سب سے پہلے روئے زمین پر جاری کیا گیا تھا؟ سیدنا علی نے فرمایا، میں تم کو ابھی جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ جو ہے وہ بیت المقدس کی چٹان کے نیچے ہے۔ یہودی کی زبان سے مولا علی کے یہ الفاظ ہاں کا جواب میں نکلے تو دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خیال غلط ہے، بلکہ دنیا میں سب سے پہلا چشمہ جس سے اللہ کے زندہ پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا، جسے آب حیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت علی کے سب جوابات درست ہوتے دیکھ کر رسو جلوت کا چہرہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ رسو جلوت نے اگلا سوال کیا، وہ کون سا پتھر ہے جو سب سے پہلے آسمان سے اترا؟ حضرت سیدنا علی نے جواب دیا، تمہارے سب ذہن میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلا پتھر آسمان سے وہ اتارا گیا جو بیت المقدس میں لگایا گیا ہے، لیکن کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے کچھ پرانا نہ ہے؟ حجرہ اسود اس وقت لگایا گیا تھا جب خانہ کعبہ کو پہلی بار بنایا گیا، وہاں پر جو پتھر لگایا گیا تھا وہ سب سے پہلا پتھر تھا۔ رسول جلوت شیر خدا کے جوابات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سیدنا علی پوری دلیلوں کے ساتھ جوابات دے رہے تھے اور سب لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رسول جلوت نے حضرت سیدنا علی سے اگلا سوال کیا، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ سیدنا علی نے جواب دیا، تم سب لوگ ماہ و سال پر غور و فکر کرو، تم سب کو اس سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ یہودی کہنے لگے، وہ کیسے؟ مولا علی نے فرمایا کہ زندگی کا کوئی بھی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، کوئی بھی رات گزری ہوئی آنے والی رات کے برابر نہیں ہوتی، دن اور رات ہی ہیں جو اپنا وقت برابر نہیں رکھ سکتے۔ رسول جلوت نے گھبراتے ہوئے سیدنا علی سے اگلا سوال کیا، ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی پائی جاتی ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور زندہ بھی نہیں ہے؟ حسن و حسین کے بابا علی نے فرمایا، صبح جب ہوتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ تو جاندار ہے اور نہ ہی اس میں کوئی روح ہے۔ یہودیوں نے اگلا سوال کیا کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں بس ایک ہی بار پڑی ہیں، اس کے بعد سورج کی کرنوں نے وہاں کا رخ ہی نہیں کیا؟ مولا علی نے جواب دیا، سمندر کی وہ جگہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا گزر ہوا۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے سمندر پر اپنا عصا مارا، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، وہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزر گئی تھی۔ اس وقت سورج کی کرنیں وہاں پڑی تھی، لیکن اس دن کے بعد سورج کی کرنیں وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ رسول جلوت نے حضرت علی سے فوراً اگلا سوال پوچھا، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہر وقت حاضر ہوتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ حضرت سیدنا علی نے جواب دیا، آسمان اور زمین تم کو کبھی بھی غائب نہیں دکھائی دیں گے، تم جب بھی دیکھو گے یہ تم کو ہمیشہ ہی نظر آئیں گے، جبکہ زندگی اور موت ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان علم نہیں رکھتا، وہ کب مل جائے اور کب ختم ہو۔ زندگی اور موت ہمیشہ غائب رہتی ہیں، کیونکہ اس کے بارے اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اگلے لمحے ان کی زندگی ہے یا پھر موت۔ رسول جلوت نے شیر خدا سے اگلا سوال یوں پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جس کا مالک خود خدا کی ذات ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خود سوالات بھی کرتا رہا ہے؟ مولا علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے، جس کا مالک اللہ پاک خود ہے، اور اس کے بارے حضرت موسیٰ سے سوالات بھی کیے
لیے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے اگلا سوال یہ کیا اس بے جان چیز کا نام بتائیے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہو۔ سیدنا علی نے جواب دیا جب نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تو اس کشتی کا رخ اللہ نے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا۔ اس کشتی نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، طوفان کے وقت کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی وہ بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ رسول جلوت کے سب سوالات کے جوابات سیدنا مولا علی نے دلیلوں کے ساتھ دے دیے۔ وہاں موجود ایک یہودی کہنے لگا اے علی آپ کو ہر سوال بڑی تفصیل اور بڑی دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ اس پر مولا علی نے اس سے سوال پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ یہودی نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیتے ہوئے کہا 5 انگلیاں ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا تم نے بھی تو میرے سوال کا جواب غیر سوچے سمجھے اور فوراً دیا ہے۔ یہودی نے کہا اے علی یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے تو علم ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ کی 5 ہی انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی نے جواب دیا مجھے بھی ایسے ہی معلوم ہے جیسے تم کو تمہارے ہاتھ کی انگلیوں کے بارے میں علم ہے۔ وہ یہودی اس بات کے بارے میں لا علم تھا کہ حضرت سیدنا علی کو اللہ نے ہر قسم کا علم عطا کر رکھا تھا۔ رسول جلوت اور اس کے قافلے والوں نے جب سب سوالات کے جواب پا لیے تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔